قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم عراق کے ایسے شہر کی زیارت کروانے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس شہر ہے، جہاں پورا سال خاص طور پر محرم کے ایام میں کروڑوں زائرین جاتے ہیں، جہاں جاتے ہی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں کربلا شہر کی۔ کربلا شہر کب آباد ہوا اور اس شہر کے مقدس مقامات کون سے ہیں؟ کربلا شہر میں 9 اور 10 محرم کو کیسے مناظر ہوتے ہیں؟ اس مقدس شہر کے بارے میں بہت سارے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ چلیں اب نکلتے ہیں کربلا شہر کے ایک تاریخی سفر پر۔ کربلا عراق کا ایسا شہر ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ 10 محرم 61 ہجری کو ہونے والی کربلا جنگ ہے۔ کربلا کی تاریخ یاد کر کے ہر انسان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ کربلا شہر کی کل آبادی 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس شہر کا کل رقبہ 42 مربع کلومیٹر ہے۔ کربلا شہر بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ نجف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر میں کروڑوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 9 اور 10 محرم کے درمیان 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے محبت اور عقیدت ہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے یہ شہر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ریگستان تھا۔ جنگ کربلا میں حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، جس کے بعد کربلا میں ان کا روضہ مبارک بنایا گیا اور لوگوں نے یہاں آباد کاری شروع کر دی، جس کے بعد یہ مکمل طور پر ایک شہر وجود میں آ گیا۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے تو یہ مقدس شہر عراق کے وسط میں واقع ہے۔ کربلا کے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ یہاں آنے والے کروڑوں زائرین ہیں، کیونکہ شہر پورا سال زائرین سے بھرا رہتا ہے، خاص طور پر محرم اور اربعین کے موقع پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے چاروں اطراف میں بازار موجود ہیں۔ آپ کسی بھی بازار سے گزریں گے تو اس بازار کا راستہ آپ کے روضہ مبارک کی طرف ہی جائے گا۔ ان بازاروں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی گئی ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ اور ریسٹورنٹ آپ کو بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اسی بازار سے گزرتے ہوئے ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں کربلا کی تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لشکر کے ایک سپہ سالار سے ملاقات کی، جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت کا کہا تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ دوستو، کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ امیہ خلافت کا اس وقت کا لیڈر یزید تھا، جس کی طرز حکومت سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ اس دور میں یزید دمشق میں رہتا تھا۔ کوفہ ایسا علاقہ تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں دارالحکومت بنایا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور کوفہ آنے کو کہا، لیکن کوفہ کے لوگوں نے ڈر اور دولت کے لالچ میں دھوکہ دیا، جس کے نتیجے میں 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں صرف 72 لوگ تھے، جبکہ یزید کے لشکر میں 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ میدان کربلا میں آپ نے خیمے لگائے، جو بہت بڑا ریگستان تھا اور دور دور تک پانی کی بھی قلت تھی۔ اس صحرا کے قریب دریائے فرات بھی بہتا تھا۔ یزیدی فوج نے یہ پانی بھی بند کر دیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل خانہ اور چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ اس کے باوجود آپ کی ہمت اور حوصلے میں ذرا بھر بھی کمی نہ آئی۔ اس کی وجہ تھی باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور حق کے لیے کھڑے ہو جانا۔ 3 دن پانی کے بغیر گزارے، جہاں ریگستان کی گرمی بھی عروج پر تھی۔ آخرکار 10 محرم کے دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، کربلا نام کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کربلا کا ایک مطلب نرم زمین بھی لیا جاتا ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا کہ ایک ایسی زمین ہے جہاں آپ کے خاندان کو اذیت دی جائے گی، تو اذیت دینے والی زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حرم کے قریب نہر فرات ہے، جہاں 7 محرم کو پانی بند کیا گیا تھا۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عباس پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ دوستو، یہ ضرور آپ دیکھنا
چاہیں گے کہ 10 محرم کا دن کربلا میں کیسا ہوتا ہے۔ 10 محرم کو پورے شہر میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جلوس کی شکل میں ہاتھ میں علم لیے ہوتے ہیں۔ عراقی لوگ زور کے وقت سے پورے شہر سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام لوگ بھاگتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ کو کسی کے غم کی خبر ملتی ہے تو آپ کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرف بھاگتے ہیں جہاں سے غم کی خبر آئی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی زور کے بعد شہید کیا گیا تھا۔ اس کیفیت کو دکھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ چلیں اب اس جگہ کی زیارت کراتے ہیں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگائے گئے تھے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قبلہ گیٹ سے باہر نکلیں گے تو شارع جمہوریہ سے ہوتے ہوئے خیمۃ الحسین تک پہنچ جائیں گے، جو صرف 10 منٹ کی دوری پر ہے، جہاں جا کر آپ کربلا کی تاریخ کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو روضہ مبارک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل ساتھ آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک میں داخل ہونے کے بعد آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں، جہاں سامنے آپ کو خوبصورت سنہری دروازہ نظر آئے گا جس پر سونے کا کام کیا گیا ہے۔ اس دروازے کے باہر ایک سین بھی موجود ہے جہاں آنے والے زائرین نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ایریا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کے درمیان واقع ہے، جسے بین الحرمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایریا دونوں روضہ مبارک کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس ایریا کی لمبائی تقریباً 250 میٹر ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جو لوگ اربعین واک سے چلتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کربلا جنگ میں سب سے زیادہ شہید بھی اسی جگہ ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں داخل ہوتے ہی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی امام حسین ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، جنہوں نے اپنا بچپن بھی جنت کے ٹکڑے پر گزارا ہے، جس سے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا حرم بھی بہت وسیع بنایا گیا ہے اور اندر سے بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے اندر لال رنگ رکھا گیا ہے۔ حرم کے چاروں اطراف میں نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ آپ کے روضہ مبارک کی جالیوں کو زری کہا جاتا ہے۔ کربلا کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں جو پوری دنیا سے آئے زائرین کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ اس شہر میں ملنے والے کھانے نہایت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔ میٹھے کھانوں کی ویرائٹی جہاں سب سے زیادہ آپ کو ملے گی۔ 10 محرم کے بعد اربعین کے موقع پر کربلا کی رونقیں عروج پر ہوتی ہیں، جسے اربعین واک کہا جاتا ہے۔ جو نجف سے کربلا کی طرف لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، یہ راستہ تقریباً 80 کلومیٹر کا ہے۔ راستے میں کھانے پینے کے لیے فری کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ پیدل چلنے والے افراد کی بہت زیادہ خدمت کی جاتی ہے۔ دوستو، کربلا شہر مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کی طرح مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ خاص طور پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس شہر سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی کربلا کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔